بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں، جس کا ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے پاس رب تعالی نے اس قدر عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ دنگ رہ جائے اگر ہم سوچیں تو، لیکن ہمیں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ آج اللہ رب العزت سے ہم دور ہوئے تو اتنے دور ہوئے کہ ہمیں احساس تک نہ رہا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، ہم تو اللہ کو بھول گئے اور اللہ کو بھولنے کو بھی بھول گئے۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہمیں یاد کچھ نہیں رہا۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا احساس وہی ختم ہو گیا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، گناہ ہو گیا، پچھتاوا ہے، شرمندگی ہے، روتا دوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے نماز قضا ہو جائے تو۔ لیکن وہ بھی حالت آ گئی کہ اب نماز قضا ہوتی ہے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میں جو بات عرض کرنے چاہ رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے، کیا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، وہ نعمت کلمے کی نعمت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل سٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ امتحانات بہت قریب ہیں۔ کمنٹ کیا گیا تھا کہ جو بچے یاد کرتے ہیں، یاد بھی کیا ہوتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یاد کیا ہی نہیں ہوا، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ اپلوڈ کر دیں۔ تو آپ اس عمل کو اگر پابندی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قوت حافظہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جب آپ سبق یاد کریں گے تو پھر بھولے گا نہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ عمل کی ترتیب عرض کرنے سے پہلے چند ہدایات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، پیپروں کے دوران بھی اور ویسے بھی نماز نہ قضا ہونے دیں۔ اگر آپ نماز قضا کرتے ہیں تو آپ کو وظائف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ دوسری چیز، قرآن پاک کی تلاوت چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت ضرور کریں۔ تیسری اور آخری چیز، حرام کاموں اور گناہوں سے بچیے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ انسان کی کیا زندگی ہے، اس انسان کی کیا زندگی ہے جو اللہ رب العزت کی ہر نعمت کو استعمال کر رہا ہے اور پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پاؤں سے غلط پکڑتا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں گے، شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی، ساری زندگی اللہ سے مانگا، اللہ کے غیر کو مانگا، کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ آج کل کے دور میں جس طرح بے حیائی اور فحاشی کا دور چل رہا ہے، اس زمانے میں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بہت مشکل کام لگ رہا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جی بڑا مشکل کام ہے، کوئی کام مشکل نہیں۔ شریعت اور دین بہت آسان ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو۔ اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی کیجیے، اللہ رب العزت کو دعاؤں کے ذریعے راضی کیجیے۔ تو مختصراً عرض کر دوں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بد نظری کرنا، فلمیں، گانے، ڈرامے،
غیر محرم سے باتیں کرنا، یہ محبت کے دعوے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جو اللہ سے بے وفائی کر کے آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ سے وفا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بے وفائی ہے۔ اس لیے نکاح سے پہلے آپس میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے جو بندہ، جو آپ سے بات کر رہا ہے اور محبت کے دعوے کر رہا ہے، اگر اس کو محبت ہوئی وہ نکاح کا پیغام دے گا، نکاح کرے گا۔ خیر، میں اسٹڈی کے متعلق عرض کر رہا تھا، نماز کی پابندی، گناہوں سے بچیں اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اور آج کے عمل کے متعلق عرض کر دوں، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا قوی اور یا علیم، ان کی ترتیب یوں ہوگی کہ آپ پڑھیں گے یا قوی یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا قوی یا اللہ۔ آپ جب اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو 3 مرتبہ والآخر درود ابراہیمی تو مست ہے، یا قوی یا اللہ۔ تو جب یا قوی یا اللہ پڑھے ہوں تو یا قوی کی آواز آہستہ ہو، اور یا اللہ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلے، یا قوی یا اللہ۔ اسی طرح پھر یا علیم یا اللہ، یہ دونوں اسماء مبارکہ آپ ملا کر پڑھ لیں، یا قوی یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا الگ الگ پڑھ لیں 70 مرتبہ۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کیجیے، اور کوشش کریں 2 ترتیبیں رکھ لیں، ایک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ والی، اور دوسری ترتیب یہ 70 مرتبہ ایک دفعہ ہی کرنے والی۔ یہ بہتر ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، محسوس سیاح میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، اور مقدار بھی جتنی آپ چاہے کریں۔ اصل تو یہ دعا کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ کر پھر یہ دعائیں کریں، یہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھ کے دعائیں کریں، یا قوی یا اللہ، یا علیم یا اللہ، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، یا قوی یا اللہ، اللہ میرا ذہن کمزور ہے طاقتور بنا دیجئے، یا قوی یا اللہ، یا علیم یا اللہ۔ اس کے بعد جو آپ کے دل میں دعا آتی ہے اللہ رب العزت سے مانگیے، دعائیں کیجئے زیادہ سے زیادہ، جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو، صرف اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کہنا شروع کر دے کہ میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، باقی ہر بندے کی دعا قبول ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سے خیر مانگیے اعمال کے ذریعے، اور دعائیں کیجئے اعمال کے ذریعے، انشاءاللہ امتحانات میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ یا قوی یا اللہ، اس سے آپ کا ذہن تیز ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمائیں گے جو آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور یا علیموں کے متعلق، اس سے انشاءاللہ پڑھا ہوا بھولے گا نہیں، اور بس مختصر سا آپ کو، بعض کا تو ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دیکھتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان اسماء مبارکہ کی برکت سے ایسا حافظہ عطا فرمائیں گے، آپ کو زیادہ دیر یاد نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور معزز سامعین، میں آخر میں پھر عرض کر دوں، گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال کرتے ہوئے اس عمل کو کیجئے۔ چینج یور لائف کورس میرے چینل میں موجود ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہے، اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ اس کو چینج یور لائف کورس کو مستقل کریں اعمال کے ساتھ، اور پابندی اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس کورس کی برکت سے آپ کی زندگی بدلے گی، اور انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کسی بھی مسئلہ میں مبتلا ہے، چینج یور لائف کورس بہت ضروری ہے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور معزز سامعین، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دے، اپنی تصویر کسی کو نہ دے، اور کسی کو بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے پیسے نہ دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔